چاند میاں، چاند میاں۔ امی آوازیں لگا رہی تھیں مگر چاند میاں کمرے میں ہوتے تو جواب دیتے نا۔ وہ تو چھت پر کھڑے اکا دکا اڑتی پتنگیں دیکھ رہے تھے۔ آج انہیں بخار تھا اس لیے اسکول نہیں گئے تھے، جبکہ باقی سب بچے اسکول جا چکے تھے۔ جب انہیں اپنی پکار کا کوئی جواب نہ ملا تو وہ انہیں تلاش کرتی ہوئی چھت پر آ گئی۔ ارے آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں امی۔ اچھا چلے نیچے جا کر دوا پی لیں۔ دوائی پی کر کیا کروں گا؟ کچھ نہیں۔ وہ تو میں پہلے ہی کچھ نہیں کر رہا، پھر دوا پینے کا فائدہ؟ پیارے بیٹے، اس طرح آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا امی جان، ایک بات بتائیں، ہم تو نیچے اوپر سیڑھیوں سے جاتے ہیں، مگر یہ بتائیں کہ یہ جو اتنی اوپر پتنگیں اڑ رہی ہیں یہ کیسے اوپر چلی جاتی ہیں؟ یہ خود نہیں جاتی بلکہ انہیں لوگ اڑا رہے ہیں۔ لوگ کیسے اڑا رہے ہیں؟ بیٹا، پتنگ میں ڈور باندھ کر جب ہوا میں اچھالتے ہیں تو ہوا کے زور سے پتنگ اوپر چلی جاتی ہے۔ مگر امی، میں تو بہت دیر سے پتنگیں دیکھ رہا ہوں، مجھے تو ڈور نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، تو آپ اتنی دیر سے پتنگیں دیکھ رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں کر رہا؟ جی امی، میں تو دیکھ رہا تھا، کر کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ اگر آپ پوچھتی کہ کیا دیکھ رہے ہو تو میں بتاتا کہ پتنگیں دیکھ رہا تھا۔ امی جان، مجھے بھی پتنگ اڑانا ہے۔ نہیں بیٹا، یہ کوئی اچھا کھیل نہیں ہے، بس وقت ضائع ہوتا ہے اس میں۔ تو امی، کون سے کھیل سے وقت ضائع نہیں ہوتا؟ امی نے چاند میاں کے سوال کا جواب دینے کے بجائے ان کو دوا پلائی اور آرام کرنے کا مشورہ دیا تاکہ تھکن سے دوبارہ بخار نہ چڑھ جائے۔ لیکن چاند میاں اب پتنگ اڑا کر دیکھنا چاہتے تھے کہ پتنگ بلند کیسے ہوتی ہے، اس لیے بھائی جان کے اسکول سے گھر آتے ہی وہ ان سے فرمائش کرنے لگے۔ مگر چھت پر پتنگ اڑانا تو اب منع ہے، اور جو کام منع ہو اس کو کرنا غلط ہوتا ہے۔ اچھا، میں کمرے میں پتنگ اڑا لوں گا۔ کمرے میں پتنگ کب اڑتی ہے بھلا؟ جب ہم کمرے میں اڑاتے ہیں تب اڑتی ہے۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، کمرے میں کیسے اڑے گی پتنگ؟ بس مجھے اڑانی ہے پتنگ، میں صحن میں اڑا لوں گا۔ اچھا، اڑا لینا پتنگ۔ امی سمجھ گئی تھیں کہ چاند میاں نے ضد پکڑ لی ہے اور وہ بیمار بھی ہیں، اس لیے وہ نہیں مانیں گے، سو بھائی جان سے بولی، جاؤ بیٹا، ایک چھوٹی سی پتنگ لا دو چاند میاں کو، میں دھاگا نکال دیتی ہوں، باندھ دینا، چاند میاں کا شوق پورا ہو جائے گا، اور چاند میاں، یہ پتنگ آپ کے جیب خرچ سے آئے گی۔ امی نے چاند میاں کی طرف دیکھ کر تاکید سے کہا، ٹھیک ہے امی جان۔ اور ہاں، ایک گیس والا غبارہ بھی لے آنا۔ گیس والا غبارہ؟ ہاں بھائی، گیس والا غبارہ۔ جی بہتر امی جان۔ بھائی جان کچھ ہی دیر میں یہ دونوں چیزیں لے آئے۔ چاند میاں نے صحن میں پتنگ اڑانے کی بہت کوشش کی مگر پتنگ تو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ امی، اس پتنگ کی بیٹری ہی خراب ہے، اڑ ہی نہیں رہی۔ چاند میاں منہ بنا کر بولے، سب ہنس پڑے۔ امی نے بھائی جان کو اشارہ کیا، اب بھائی جان نے پتنگ کے ساتھ گیس کا غبارہ باندھ دیا۔ واہ، یہ تو بہت اچھی ترکیب ہے ہوا میں اڑنے کی۔ اب چاند میاں غبارے والی پتنگ اڑا رہے تھے۔ امی بچوں کو لے کر کمرے میں چلی گئیں اور بچوں کو ایک مزیدار کہانی سنانے لگیں۔ آدھے گھنٹے بعد ہی چاند میاں منہ لٹکائے کمرے میں داخل ہوئے۔ مجھے تو کوئی مزہ نہیں آ رہا پتنگ اڑانے میں، بلکہ اوپر دیکھ دیکھ کر میری تو گردن میں درد ہو گیا ہے۔ ہمیں تو بہت مزہ آیا، امی نے بڑی مزے کی کہانی سنائی۔ آپی نے کچھ اس انداز سے کہا کہ چاند میاں مچل گئے۔ امی مجھے بھی سنائے نا۔ مگر آپ نے تو پتنگ سے مزہ کر لیا۔ نہیں، بالکل نہیں، مجھے نہیں اچھا لگا پتنگ اڑانا۔ تو اب آپ پتنگ اڑانے کی ضد نہیں کریں گے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، میں رات کو کہانی سناؤں گی سونے سے پہلے۔ اور اب سب بچے یاد رکھیں، پتنگ اڑانے سے وقت ضائع ہوتا ہے، پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، بلا وجہ کی تھکن بھی ہوتی ہے، اس لیے پتنگ نہیں اڑانی چاہیے۔ جی امی جان، پتنگ اڑانے سے میرا وقت ضائع ہو گیا، گردن میں درد ہو گیا، پیسے بھی ضائع ہو گئے، کیوں نہ کہ میں نے پتنگ ہوا میں چھوڑ دی اور وہ کہیں دور چلی گئی، اور میں تھک بھی گیا ہوں۔ چاند میاں بیزاری سے بولے، چلیں، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔
یہ بھولا کون ہے بھائی جان؟ چاند میاں نے بھول پن سے کہا۔ بھائی جان سمیت سب نے امی کی طرف دیکھا جو چاند میاں کو سدھارنے کے لیے اپنی ترکیب پر دن ہی دن میں اللہ کا شکر کر رہی تھی۔